تو ہمارے معاشرے میں کاؤنسلنگ کی کمی ہے. بیسیکلی پاکستان کے اندر کاؤنسلز کے کلینکس ہونے چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے آپ کی. اور یہ ایک فیلنگ ایسی ہے جو آپ کو اندر اندر ختم کر دیتی ہے. میں اسی پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ڈیفارمٹی جو بورن ڈیفارمٹی ہے یہ صرف میلز کے ساتھ ہوتی ہے یا فیمیل میں بھی؟ نہیں, فیمیلز کے ساتھ بھی ہو سکتی, یہ میلز کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ فیمیلز کے ساتھ بھی ہو سکتی. کیونکہ ایک واقعہ ہمارے دوستوں کے ساتھ اس طرح ہوا کہ ہمارا ایک دوست ہے, اس کے کزن تھے, ہم اس طرح جانتے تھے کہ ان کی منگنی ہوئی تھی کسی لڑکی سے. وہ لڑکی گئی باہر, میرے خیال سے تھائی لینڈ گئی یا کہیں گئی, اور وہ واپس جب آئی تو وہ لڑکا تھا, اور اب اس لڑکی کے 2 بچے ہیں, وہ لڑکا بن چکی ہوئی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس میں نا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ والا کام جو ہے جو یعنی کہ وہ اس کی منگیتر تھی اور وہ دونوں جوان تھے, بات چیت بھی کرتے تھے. وہ لڑکی باہر گئی, اس کو ایسا لگا کہ میرے جو چینج ہیں وہ میل کی طرف زیادہ ہیں, وہ کوئی آپریشن کروایا یا کچھ ہوا, اس کے اندر پراپرلی چینجز آئے, اب اس کی داڑھی بھی ہے, اب وہ اس کے بچے بھی ہیں. ایسا ہے سر, ایسا بالکل ہے. پاکستان کے اندر بھی کچھ ہاسپٹلس کے اندر اس طرح کے سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں اور سیکس چینج پروسیجر کیے جاتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ایک ورڈ یوز جس کیا میں جاتا ہے, ایک پراپر صحیح لڑکا یا لڑکی چینج کر لے گا خود کو, لڑکا یا لڑکی, یعنی لڑکی لڑکے میں چینج کر سکتی ہے, لڑکا لڑکی میں چینج کر سکتا ہے. بالکل ایسا کر سکتا ہے, یعنی کہ صحیح یعنی کہ جو بورن بالکل نارمل بورن ہے, نارمل بورن یہ کر رہے ہیں. ہاں ہوتا ہے, چھپ کے ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, بعض ڈاکٹرز انہیں ان کی ہارمونل چینجز کو دیکھتے ہوئے یا ان کو اس چیز پہ احساس کرتے ہیں کہ یہ اس کے آرگنز ہی نہیں ہیں ویسے, ٹھیک ہے, تو وہ تو چیز چلو سمجھ میں آتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, قصور کے علاقے میں میں نے سنا ہے, اب کچھ چیزیں پردے میں رہنی چاہیے, قصور کے علاقے میں اللہ انہیں ہدایت دے, کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ بہت سارے خواجہ سرا وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نربان کروانے کے لیے جاتے ہیں. نربان کیا ہوتا ہے؟ نربان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سیکشول آرگنز کو ایک سرجیکل پروسیجر کے ذریعے سے ختم کروا دیتے ہیں, میل آرگنز کو ختم کروا دیتے ہیں. ہاں, میل ریپروڈکٹیو آرگنز کو. تو اس کے بعد آپ ایک عورت بن جاتے ہیں. آپ عورت بن نہیں سکتے. دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں, ہم بینگ اے مسلمان اور بینگ اے ڈاکٹر, آپ ریسرچ کر لیں. اس سے پہلے امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی, آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک مرد کو حمل ٹھہرانے کی کوشش کی اور سائنٹسٹ نے بڑی ریسرچ کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اللہ غلطی سے پاک ہے, اس لیے وہ اللہ ہے. اگر اللہ نے ایک مرد کو مرد بنا کے دنیا پر بھیجا ہے تو وہ مرد ہی رہے گا, وہ کبھی عورت نہیں بن سکتا. اور اگر ایک عورت دنیا پر عورت بن کر آئی ہے تو وہ عورت ہی رہے گی, وہ کبھی مرد نہیں بن سکتی. بے شک. ٹھیک ہے, اب رہ گئی تیسری بات, تیسری جنس کی. اللہ چاہتا تھا کہ وہ نامکمل مرد ہو, نامکمل عورت ہو, تو اس لیے وہ تیسری جنس کا وجود ہے. ٹھیک ہے, اب اس تیسری جنس کے وجود کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ افراد جن کے پاس نہ میل ریپروڈکٹیو آرگن پورا ہے نہ ہی فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن پورا ہے, گریڈ 1 ہو گیا. گریڈ 2 کے وہ افراد جن کے اندر ہارمونل چینجز کچھ اس طرح کی ہیں کہ ان کی ہارمونل چینجز ان کی اس طریقے سے ہیں کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ یار آئی ایم اے گرل, میں ایک لڑکی ہوں, لیکن اس کے منہ پہ داڑھی ہے, مونچھیں ہیں وہ, لیکن وہ کہتی ہے کہ یار میں ایک لڑکی ہوں, آئی اٹریکٹ ٹورڈز دی بوائز. ٹھیک ہے, شریعت محمدیہ کے مطابق تو یہ غلط ہے, بہت غلط ہے, بالکل غلط ہے. اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت. دیکھیں آپ ایک چیز سمجھیں, گریڈ 2 کے یہ افراد ہیں, دے ہیو ٹو گو ٹو کنسلٹ ود سم ون. گریڈ 3 کے لوگ سب سے زیادہ بھیانک ہے. گریڈ 2 کے افراد اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں, 3 والے بھیانک. ہاں, سب سے زیادہ بھیانک 3 والے لوگ اس طرح ہیں کہ ان کی وجہ سے پوری سوسائٹی نہیں, کسی کا گھر پورا خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گریڈ 3 کے افراد ہیں دیہاتی, وہ رہتے ہیں پیریفری کے اندر. وہ شوقیہ کچھ لوگ کرتے ہیں, گریڈ 3 میں لوگ شوقیہ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوقیہ چینج کرتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں گریڈ 3 کے لوگوں کی. لاہور شہر آج بھی, اسلام آباد شہر آج بھی کئی سارے پاکستان میں بسنے اور رہنے والے پیریفری کے لوگوں کے لیے دبئی سے کم نہیں ہے. لاہور شہر بھی, اسلام آباد بھی. اب ایک وہ انسان جو ایک مثال ہے, جسے فنی مثال ہے, کہ وہ رہتے پنڈ دادر خان سے بھی آگے کسی قصبے میں ہے جہاں پر ایک مسجد ہے, 2-3 پرچون کی دکانیں ہیں, ٹھیک ہے,
اس نے کبھی لاہور کے نظارے نہیں دیکھے, اس نے رایا نہیں دیکھا, اس نے کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی. اس کے لیے لاہور شہر آج بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے نا. ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اتنا فیل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. ان لوگوں نے جنہوں نے جوائے لینڈ نہیں دیکھا, امپوریم نہیں دیکھا, ڈولمن نہیں دیکھا, اب برانڈنگ نہ ہو جائے کہیں پہ, ایسی چیزیں نہیں دیکھی, تو ان کے لیے یہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ لڑکا کیا کرتا ہے کہ ٹیکسٹائل کسی کمپنی میں کام کے لیے, مثال ہے سمجھدار کے لیے سارا کافی ہوتا ہے, اور اب وہ کسی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرنے کے لیے آ گیا. اب وہ جب کسی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرنے کے لیے آیا تو موسٹ پروبیبلی ٹیکسٹائل کمپنیز کلیم تو یہی کرتی ہیں کہ 34, 35, 70 ہزار, ایسا ہوتا نہیں. جو لیبر ہے نا, لیبر کی میکسیمم سیلری 18 سے 20 ہزار ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ ٹھیکے داروں کے ذریعے سے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیکے دار کے پاس ٹھیکہ ہے ویونگ کا, اسپننگ کا, گارمنٹس انڈسٹری کے اندر, اور ہر جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کام کر رہی ہے وہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں 20, 25, 30 ہزار روپے میں, یا زیادہ سے زیادہ 35 ہزار لے لیتے ہیں. اب وہ کمپنیز کے اندر نہیں رہتے. ٹھیک ہے, بہت کم کمپنیاں رہائش کی فیسیبلٹی دیتی ہیں, زیادہ تر نہیں دیتی, فیسیلٹی بالکل نہیں دے رہی ہوتی, وہ لوگ رہتے ہیں باہر. اگر آپ بٹ صاحب دیکھیں نا, خود بھی اس چیز کو آپ ایگزامن کریں, تو جہاں پہ ٹیکسٹائل کا انڈسٹریل ایریا ہوگا وہاں پہ لوگوں کے ہاسٹل زیادہ بنے ہوں گے, وہاں پر آپ کو ٹرانس کی سیکشول ایکٹیویٹی زیادہ نظر آئے گی, اور ٹرک کے اڈوں کے پاس. اب ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر, اب وہ ایک یہ گریڈ 3 کے بندے کی بات کریں, اس کا نام ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اس کا نام تھا جی بلال. ٹھیک ہے, بلال نام تھا, بلال کا کزن کسی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتا تھا, اس نے بھی ٹیکسٹائل کمپنی میں بلال کو لگا دیا. بلال صاحب تشریف لے آئے, ٹیکسٹائل کمپنی میں آئے تو 2-3 دوست بھی بن گئے. اب سیلری ملی سارا دن, کیونکہ ویسے تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اصول ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کروانا, ٹیکسٹائل کمپنیز کے اندر بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے آرڈرس کے اوپر. اب وہ ایک دماغ اس کا فرسٹریٹ ہو رہا ہے. اب وہ بلال صاحب جا رہے ہیں روزانہ گھر واپس جا رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 خواجہ سرا کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ان کو بات کر رہے ہیں, منا رہے ہیں, اور ایک سیکچوئل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے اس چیز پہ, غلط بات, سچ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, سچ کو مان لینا چاہیے, یہی کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ایکٹیویٹیز چلنا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ ایک دن بلال بھی رک جاتا ہے, سیلری ملتی ہے, بلال کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک سیکشول ڈیل ہو جاتی ہے. اب وہ چلے جاتے ہیں, موسٹ پروبیبلی لوگ ٹرانس کی جب پلیسز پہ جاتے ہیں یا ٹرانس کو اپنی پلیس پہ لے جاتے ہیں, جو سیکس ورکرز ہیں, وہ ٹرانس نہیں, جو محنت کر رہے ہیں یا جو خالی ناچ رہے ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. جو ناچ کی کمائی لے رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکس کریں, وہ ڈانس کر کے اپنا کما رہے ہیں, تو ان کی بھی کیٹیگریز ہیں. آگے ہم جب بات کریں گے تو اس کو بھی الیبوریٹ کر لیں گے کیٹیگریز کو. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بلال صاحب وہاں چلے گئے, 1-2 دفعہ اس سے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے, تیسری دفعہ ٹرانسجینڈر نے کہا چلاؤ فنکشن پہ چلتے ہیں. بلال کو چھٹی تھی, ٹھیک ہے, ویکینڈ کے اوپر زیادہ فنکشن پارٹیاں, بلال صاحب ادھر چلے گئے. آہستہ آہستہ بلال کے دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, اور وہ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں 12 گھنٹے کما کے 800 یا 700 یا 600 روپیہ دیہڑی لیتا ہوں, ایتھے تے کام بہت چنگا ہے. ٹھیک ہے, 2-4 پیر بکھانے نے, تماشے لانے نے, تو آہستہ آہستہ وہ ایزی منی کی طرف چلتے ہوئے, اور پھر وہ اسٹیٹس کو دیکھنا, اور وہ اسٹیٹس دیکھ کے کہنا کہ چیزیں بھی بڑی اچھی ہیں, شیشے کی فیزیبلٹی بھی ملی, ہر اچھی بری چیز کی فیزیبلٹی وہاں پہ میرے فیسلٹی مل رہی ہے لوگوں کو. تو وہ کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ بلال اپنے آپ کو کنورٹ کرنا شروع کرتا ہے, اور فائنلی وہ 6 مہینوں میں ایک بلو تیار ہو جاتی ہے دوبارہ. اور ایسے ہی ہے, آپ اشاروں کے اوپر چلے جائیں, آپ اشاروں پہ کھڑے ہوں, آپ ان کے پیر دیکھیں, آپ کو کسی جگہ سے وہ خواجہ سرا نظر نہیں آئیں گے. ہاں میں نے دیکھا, اچھے بلے بندے روڈ پہ بھی وہ مطلب چلتے ہوئے لگتا ہے کہ بھائی چل رہا ہے. اور میں تو اکثر کبھی رستے میں ملے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ باجی تو غلط کر رہی ہے, کلیشن کو بلایا کہ نا موٹر پہ سے جا کے گڈیاں لٹیا کر, تو اسے کی کرنا آ گئی. آپ کو صحیح مرد نظر آئیں گے لیکن وہ بہروپی ہیں.